کہاں سنتے ہو علماء کی بات؟ دو صحابی نے دوستی کی، گھر چلانے کے لیے کاروبار کرنا بھی ضروری ہے، بزنس کرنا بھی ضروری ہے، آمدنی حلال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک ہفتے تک تم نبی کی مجلس میں بیٹھو، میں کاروبار کرتا ہوں، اس کے نتیجے کے تم پارٹنر ہو، میں آ جاؤں گا، میں مجلس میں بیٹھوں گا، نبی کی کوئی حدیث ہم سے دور نہ رہ جائے، نبی کی کوئی تعلیمات ہم سے دور نہ رہ جائے۔ صفہ چبوترے پر وہ فقر و فاقہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی راستے کے اندر پڑ جاتے، لوگ کہتے مرگی کی بیماری ہے، کبے کی بیماری ہے، بے ہوشی کی بیماری ہے، اور اپنے تلوے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر ملتے تاکہ وہ کبے کی بیماری، مدہوشی کی بیماری دور ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آتا، فرماتے نہیں، نہ مجھے مرگی کی کبے کی جو ہے کسی اور کوئی بیماری نہیں تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر پڑے رہتے تھے۔ یہ مسواک جو تیرے تک آئی، یہ داڑھی جو تیرے تک آئی، یہ امامہ جو تیرے تک آیا، یہ مسجد جو تیرے تک آئی، یہ منبر، یہ محراب جو تجھ تک آیا۔ آج مسلمان سور نہیں کھاتا، بکرا کھاتا ہے۔ کون کہنے والا تھا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے؟ کون کہنے والا تھا بغیر ذبح کے مردہ جانور کھانا حرام ہے؟ یہ علماء نہ ہوتے کون تجھے حلال کا راستہ بتاتا؟ کون تجھے جنت کا راستہ بتاتا؟ کون تجھے جہنم کا راستہ بتاتا؟ ان سے کٹ کر آج تو نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دے رکھی ہے۔ صحابہ ایک ایک حدیث کو پانے کے لیے مدینہ طیبہ سے کبھی شام کے ملک جا رہے ہیں، کبھی دمشق کے ملک جا رہے ہیں۔ آج جمعہ کے اندر اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ کچھ حدیثیں سن لے، کچھ قرآن کی آیتیں سن لے، آخرت کی باتیں کچھ سن لے، قبر کی باتیں کچھ سن لے، عقبہ کی باتیں کچھ سن لے۔ آج مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کہاں ایمان تازہ ہوگا؟ کہاں ایمان کی بیٹری چارج ہوگی؟ ایک ایک حدیث کے لیے اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، تیز رفتار سواریاں نہیں تھے، بڑھاپے کی حالت میں اونٹوں پر گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جاتے ہیں دمشق اور شام، اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا یہی کھڑے کھڑے حدیث سنا دو، نہ کوئی کاروبار کروں گا۔ چلو آگرہ گئے ہیں، تاج محل بھی دیکھ لو، دلی گئے ہیں، لال قلعہ بھی دیکھ لو، بنگلور گئے ہیں، لال باغ بھی دیکھ لو۔ نہیں، ہماری نیتوں میں فتور آ جائے گا، صرف حدیث سنیں گے اور یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ علماء تیار ہوئے، یہ محدثین تیار ہوئے، فلموں میں کام کرنے والے، فلموں میں ناچنے والے، رنڈیوں کے نام آج یاد ہیں، ان کی حرکتیں یاد ہیں، کرکٹ کا ریکارڈ یاد ہے، کس کے پاس کتنے کیچز ہیں، کتنی سنچریاں ہیں، کتنے وکٹ ہیں، کتنے رن ہیں۔ علماء کون ہیں؟ نبی کا وارث کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی کا جانشین کس کو کہا جاتا ہے؟ اب نبی تو آنے والا نہیں، جو مسئلے حل ہونے ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک، ہندو راشٹر بنائے، ہندوتوا آئے، فرقہ وارانہ فساد ہو، زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جب چرواہا بکریوں کے ریوڑ سے ہٹ جاتا ہے، جب واچ مین محافظ بینک سے ہٹ جاتا ہے، لٹیرے حملہ کر لیتے ہیں، چور چوری کر لیتا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال دیتا ہے، یہ داڑھی بڑے چہرے علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ عورتوں پر بے حیائی کے کپڑے علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ گھر گھر ناچ گانے کا اڈا بننا یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ گلیوں کوچوں میں اور چوراہوں پر لڑکوں کا ڈرگ استعمال کرنا، نشے کا استعمال کرنا علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کا عذاب، یہ اللہ کا قہر جو ظالم حکمران مسلط ہو گیا، یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو بازاروں کے اندر عمارتیں بڑی بڑی بنائی جا رہی ہیں، اور جب تم دیکھو
کہ علماء کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. جب تم دیکھو لڑکی کا نکاح مال و دولت کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، طہارت کی بنیاد پر، پردے کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مال و دولت، شعبہ چاہیے، جہیز چاہیے، اس کی بنیاد پر کیا جائے گا. حدیث ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ قحط سالی کو مسلط فرما دیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیں گے. یہ مودی کا آنا، یہ امت شاہ کا آنا، یہ آر ایس ایس کا آنا، یہ بھاجپا کا آنا، یہ عدالتوں کے اندر ناانصافی کرنا، یہ ماپ لنچنگ کرنا، یہ عزتوں کا لوٹنا، یہ دکانوں کا جلانا، یہ مکانوں کا جلانا. تو فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھ، اللہم شدد شملہ، اللہم مزق جمعہ، اللہم دمر دیارہ، اللہم زلزل اقدامہم. اللہ ان کو مٹا کر رکھ دے، ان کو تباہ کر کے رکھ دے، ان کو برباد کر کے رکھ دے. تیری مسجد میں فجر کی نماز کے اندر 25 مصلی ہوں گے، 50 مصلی ہوں گے، 500 مصلی ہوں گے. اللہ کے حرم میں رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر امام حرم یہودیوں کو گالی دیتا ہے، عیسائیوں کے حق میں بددعا کرتا ہے، اور ظالم حکمرانوں کے حق کے اندر بددعا کرتا ہے. اللہ ان کے وجود کو ختم کر دے. ابھی رات کی تاریکی ختم ہونے نہیں پاتی، ابھی صبح کا اجالا دستک دینے نہیں پاتا. ٹی وی کے اندر نیوز آتی ہے کہ فلسطین کی سرزمین کے اندر ماؤں کے گودوں میں بم ڈال کر بچوں کے فرق سے اڑا دیے گئے. قنوت نازلہ کا کیا ہوا؟ اللہ کے حرم کا کیا ہوا؟ لاکھوں لوگوں کے اندر ہر 40 آدمی کے اندر کہا جاتا ہے ایک آدمی پرہیزگار ہوتا ہے. 20 لاکھ 22 لاکھ آدمی کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ قاتل یہودی، یہ فلسطین کے قاتل، یہ بابری مسجد کے قاتل، بیت المقدس کی بے حرمتی کرنے والے، شدید شملہ ہو، مسجد جمع ہو، دمر دیارہ ہو. نبی کے غلام، نبی کے امتی اللہ کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، ملتزم سے چمٹ کر دعا کر رہے ہیں، صفا مروہ میں بددعا کر رہے ہیں. کیوں بددعا نہیں لگتی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی بے حرمتی کرو گے اللہ تمہاری دعائیں بھی نہیں سنتا. اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر رہا ہے، بجائے ان کو گالی دینے کے. بی جے پی کا ستیہ ناش ہو، مودی کا ستیہ ناش ہو. حجاج بن یوسف گورنر بن کر آیا، بادشاہ بن کر آیا، علماء کی ایک جماعت بددعا کرنے لگی. حجاج بن یوسف نے کہا تم شام کے، عراق کے، کوفہ کے علماء کیا بددعا کر رہے ہو؟ زمین سے گڑے مردے اپنے اکھاڑ لو، آسمان سے فرشتے بلا لو اور پوری دھرتی مل کر میرے ابال جیتا نہیں کر سکتے، مجھے تمہاری بددعا نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ تم نے علماء کی بے عزتی کی ہے. عالم نبی کا نائب ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے. تم نے جمعیے کے عہدے کو دیکھا ہے اور تم نے LLB کے ڈگری کو پہچانا ہے، تم نے PhD کی ڈگری کو پہچانا ہے، MD کی ڈگری کو پہچانا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری کو پہچانا ہے، BE کی ڈگری کو پہچانا ہے، سافٹ ویئر انجینئر کی ڈگری کو پہچانا ہے، ہارڈ ویئر انجینئر کی ڈگری کو پہنچانا ہے، ناسا کی سائنسدانوں کو سائنٹیفک کارناموں کو پہچانا ہے، چاند کو پہچانا ہے، سورج کو پہچانا ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ساری دنیا کی ڈگریاں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ججوں کو رکھ دیا جائے، وکیلوں کو رکھ دیا جائے، سائنسدانوں کو رکھ دیا جائے، پروفیسر کو رکھ دیا جائے، حکما کو رکھ دیا جائے، امیروں کو رکھ دیا جائے، مالداروں کو رکھ دیا جائے. میرے رب کی قسم قرآن کا حافظ نہیں، عالم جو 8 سال علم دین حاصل کیا وہ نہیں، تفسیر کرنے والا مفسر نہیں، حدیث بیان کرنے والا محدث نہیں، بلکہ حفظ کے ارادے سے، حافظ قرآن بننے کے ارادے سے جو نورانی قاعدے کی تختی پڑھ رہا ہے، تختی نمبر اول الف با تا ثا، اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھو، زمین آسمان کے عہدے شکست کھا جائیں گے. اور وہ جو الف با تا پڑھنے والا ہے اللہ اسے کامیابی دے دے گا. یہ دنیا کے عہدے، BE کا عہدہ، انجینئرنگ کا عہدہ، ڈاکٹر کا عہدہ، فلاسفر کا عہدہ، یہ سب دنیا والے دیتے ہیں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کسی سے محبت نہیں کرتے کم سے کم گالی تو مت دو، کم سے کم برا تو مت سمجھو، کم سے کم اس کو حقیر تو نہ جانو۔ تم نے علماء کی بے بندگی پکڑی کو دیکھا ہے، علماء کی پنچر والی سائیکل کو دیکھا ہے، تم نے علماء کی غربت کو دیکھا ہے، تم نے علماء کے فقر و فاقے کو دیکھا ہے، تم نے علماء کی تندرستی کو دیکھا ہے۔ کوئی لڑکی دیتا نہیں۔ ان عالموں کی کیا گارنٹی؟ 6 مہینے یہ مسجد میں رہتے ہیں، 6 مہینے وہ مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں مدرسے سے نکالے جائیں گے، 6000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ میری بیٹی کے بیوٹی پارلر کا جو خرچہ ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے۔ ان کی ٹوٹی سائیکل پر مت جانا، ان کی غربت پر مت جانا، ان کے اخلاص پر مت جانا، ان کی تندرستی پر مت جانا۔ میں آپ کو بتاؤں تاریخ کے حوالے سے، دنیا کی جو سپر پاور طاقت تھی، رشیا کی، ماسکو کی جو سپر پاور طاقت تھی، جب وہ طاقت ابھر رہی تھی اور جب وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ہم چونیس کا دعویٰ کر رہا تھا کہ ہمارے برابر کوئی ٹکر لینے آ نہیں سکتا، ہمارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ قوم جو AK-47 بنانا نہیں جانتی، وہ قوم جس کے پاس سوئی کا کارخانہ نہیں ہے، ہتھیار کا کارخانہ نہیں ہے، گولہ بارود نہیں ہے، کچے مکانوں میں رہنے والی، کچی مٹیوں میں رہنے والی اور مٹی کے برتنوں میں کھانے والی، شکار کیا، ذبح کیا، بھون کر کھا لیا، تورا گورا کی پہاڑیوں میں رہنے والے، وہ میلے کچیلے کپڑے پہننے والے، وہ پیمن لگی پگڑی پہننے والے، وقت کا فرعون آیا ٹکر لینے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ قوم کی طاقت تھی، یہ علماء کی طاقت تھی، یہ نبی کے وارثوں کی طاقت تھی، یہ نبی کے جانشینوں کی طاقت تھی۔ تم نے کپڑے کو دیکھا، ورثت انبیاء کے پاور کو نہیں دیکھا، طاقت کو نہیں دیکھا، تم نے ان کی جھوپڑیوں کو دیکھا، بخاری کے حامل کو نہیں دیکھا، قرآن کے حافظ کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ تو وہ قرآن ہے کہ زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ تو مسلمان تھا، یہ تو نبی کا غلام تھا، یہ نبی کا امتی تھا، یہ 7 سال کا بچہ تھا، یہ 8 سال کی بچی تھی کہ جس کو پہاڑوں پر قرآن رکھا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ آپ اس کے پاور کو نہیں جانتے، طاقت کو نہیں جانتے، قوت کو نہیں جانتے۔ وہی تورا بورا کی پہاڑیوں کے اندر اور پیمن لگے پگڑیاں پہن کر، میلے کچیلے کپڑے پہن کر وقت کے فرعون کو للکارا، وقت کے فرعون سے ٹکر لی۔ آج اس کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، آج اس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ علماء کے ظاہر پر مت جاؤ، اس پگڑی کے اندر کتنی طاقت ہے، اس سینے کے اندر کلام کا کیا پاور ہے، تم نے دیکھ لیا۔ آج کون جانتا ہے ماسکو، کون جانتا ہے رشیا کو؟ وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا وہ مولوی جس پر ساری دنیا سے پابندیاں لگ چکی تھی، کھانا نہیں پہنچ سکتا، دوا نہیں پہنچ سکتی، غلہ نہیں پہنچ سکتا، اناج نہیں پہنچ سکتا، ہتھیار نہیں پہنچ سکتا، گولا نہیں پہنچ سکتا، بارود نہیں پہنچ سکتا۔ برکت ان کا نبی کے وارث ہونے کا پاور اس نے استعمال کیا تو وقت کے فرعون کا خاتمہ ہو گیا، اس کا وجود ختم میں ہو گیا۔ جب کبھی فرعون آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی ہے، اللہ نے فرعون کو تباہ کیا ہے، نمرود کو تباہ کیا ہے، ابو لہب کو تباہ کیا ہے، حامان کو تباہ کیا ہے، شداد کو تباہ کیا ہے، ابو جہل کو تباہ کیا ہے، عتبہ کو تباہ کیا ہے، شیبہ کو تباہ کیا ہے، کفار مکہ کو تباہ کیا ہے، منافقین مدینہ کو تباہ کیا ہے۔ کیا اس سے بڑھ گئے آج کی ظالم حکمران؟ علماء کی طاقت کو نہیں سمجھا، علماء کی قوت کو نہیں سمجھا، یہ نہ ہو تو کیا صورتحال ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکٹر کی ڈاکٹری مرنے کے بعد جب انگوٹھے باندھے جاتے ہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر تھے اب مرے ہوئے ہیں، انجینئر کی انجینئرنگ انگوٹھے بننے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، فلاسفر کی فلاسفی انگوٹھے بننے کے بعد بند ہو جاتی ہے،
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انگریزی ممالک کے تعلیم یافتہ اس زمانے کی وکالت انہوں نے برٹش سے کی تھی، بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے کی تھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تم حکما کے راستے سے آتے ہو، عمرا کے راستے سے آتے ہو، سیاست کے راستے سے آتے ہو، دولت کے راستے سے آتے ہو، کسی عالم کا دارالعلوم دیوبند نہیں، مظاہر نہیں، ندوہ نہیں، اور کسی مدرسے کا مکتب نہیں، مسجد کا ملا نہیں، بلکہ گلی کوچوں کے اندر جو نورانی قاعدہ سینے سے لگا کر جاتا ہے وہ تمام طاقتوں کو نصب نابود کر دے گا۔ تم نہیں جانتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ناز تھا۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کچھ غلط قسم کے اشعار بھی کہہ دیے تھے، ڈاؤن کرنے اور گرانے کے اشعار آج بھی ہیں وہ اشعار۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور پہنچے، علامہ اقبال کے ایک دوست تھے، وہ بادشاہ تھے، داڑھی والے تھے، جبے والے تھے، امامہ والے تھے، بادشاہ تھے، تو ان کی مجلسوں میں وہ جایا کرتے، ان کی مجلسوں میں علامہ اقبال آیا کرتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے، علامہ اقبال کے دوست نے کہا تم مجھے کیسی کیسی مجلسوں میں لے کر گئے جہاں میری داڑھی کی بے عزتی، جہاں میرے امامے کی بے حرمتی، جہاں اسلامی کلچر، تہذیب اور تمدن کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں آیا نہیں آیا، ایک مرتبہ آ جاؤ۔ دوستی تھی، گاڑی دوستی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے اور جانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں بڑے چرچے ہیں ان کے کہ بہت قوت حافظہ ہے ان کا، میموری پاور ہے ان کا، حدیث میں مہارت ہے ان کی، تعلیم میں مہارت ہے ان کی، ایجوکیشن میں مہارت ہے ان کی، ان کے تقوی کے ڈنکے دنیا میں بجتے ہیں۔ علامہ اقبال عالم کی طاقت کو نہیں دیکھا تھا۔ علامہ اقبال انما العلماء ورثۃ الانبیاء کے پاور کو نہیں دیکھا تھا۔ دل دل میں کہنے لگے کسی نے علامہ انور شاہ کو ڈاؤن نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا۔ بڑے مجمع کے اندر، بڑے اجلاس کے اندر میں کچھ فلسفے کی، عالم کو فلسفے سے کیا لینا، عالم تو قرآن بولتا ہے، عالم تو حدیث بولتا ہے، عالم تو فقہ بولتا ہے، عالم تو نماز کے مسئلے بولتا ہے، عالم تو وضو کے مسئلے بولتا ہے، فلسفے سے کیا لینا دینا۔ فلسفے کا سوال رکھوں گا، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ مجلس کے اندر گئے اور جانے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے فلسفے کا سوال کیا۔ حضرت کچھ دیر اپنے سر کو جھکائے رکھے تھے، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا میں نے کہا نا وہ سر جھکا لیں گے، وہ جواب دے نہیں پائیں گے، وہ ہوں گے دارالعلوم دیوبند میں بخاری پڑھانے والے، وہ ہوں گے گجرات کے اندر درس حدیث دینے والے، وہ ہوں گے خاتم المحدثین، وہ اپنے مجمع کے اندر شیر بنے ہوں گے، جواب دے کر بتائے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سر کو اٹھایا اور فرمایا اقبال تجھے سوال بھی کرنا نہیں آتا، یہ جو مسئلہ تو نے بیان کیا ہے فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں اور یہ نمبر میں رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ یہ مسئلہ یوں لکھا ہوا ہے اور سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، کانپ گئے علامہ اقبال، اور قادیانی بن چکے تھے اپنے علاقے کے، قادیانیت کے وہ رہبر تھے، وہ ناظم اعلیٰ تھے، وہ جنرل سیکرٹری تھے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے جواب سنا، سلنڈر ہو گئے، قدموں پر پڑ گئے اور کہا کہ حضرت توبہ کرا دیجیے، میں سنی مسلمان بن کر توبہ کرتا ہوں۔ ورثت ان کے ٹکر کو نہیں دیکھا۔ دنیا کے جن ممالک کے اندر اقوام متحدہ کی فوجیں جاتی ہیں، بمباری کی جاتی ہے، ہتھ گولے پھینکے جاتے ہیں، بارود ڈالا جاتا ہے، اس دھرتی پر کوئی زمین بتاؤ، کوئی علاقہ بتاؤ وہ صدیوں سے، وہ سالوں سے لڑ رہا ہو، نہ نسل ختم ہوتی ہو، نہ شجاعت ختم ہوتی ہو، نہ بہادری ختم ہوتی ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو رکھا، نبی کی سنتوں کو رکھا۔ آج امریکہ کہہ رہا ہے آؤ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر لو، ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔
کون سا کارخانہ چلا رہے تھے، کون سا ایک پاکستان چلا رہے تھے؟ حضرات آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر امن چاہتے ہو، نوح علیہ السلام کی نجات کی کشتی چاہتے ہو، نہ وزارت میں ملے گا، نہ دولت میں ملے گا، نہ عمارت میں ملے گا، نہ ویدھان سبھا میں ملے گا، نہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ملے گا۔ علماء کی نفرتوں کو ختم کرو۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے جو علماء سے نفرت کرتا ہے بغیر کسی سبب کے، ایک عالم ہے داڑھی کٹاتا ہے، ایک عالم ہے چپن چلاتا ہے، ایک عالم ہے ویڈیو گرافی کرتا ہے، ایک عالم ہے بیوی کو بے پردہ گھماتا ہے، ایک عالم ہے سود کا کاروبار کرتا ہے، ایک عالم ہے رشوت کی دلالی کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے تعلق سے دل میں کچھ ملامت ہو تو کوئی بات نہیں، یہ عالم حق بولتا ہے، یہ عالم کھل کر بولتا ہے، یہ عالم گالیاں دے کر بولتا ہے، یہ عالم جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہے۔ عالم کو عالم ہونے کی نیت سے اگر کوئی دل کے اندر غیبت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں مرتد ہو کر اس کا جنازہ نہ نکل جائے۔ یہ قادیانی جو مرتد بناتے ہیں، یہ عیسائی جو مرتد بناتے ہیں، یہ یہودی جو مرتد بناتے ہیں، یہ نصارہ جو مرتد بناتے ہیں، چپراسی کو ہٹا لو گے، چرواہے کو ہٹا لو گے، بھیڑیے حملہ کر دیں گے۔ یہ مرتد اس لیے بنے کہ نبی کے وارث سے جڑے ہوئے نہیں تھے، ایمان کیا ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ میں نے بتایا کہ 25 دسمبر کو شیواجی نگر کی چرچ کے اندر کئی مسلم عورتیں مرتد ہو گئی، عیسائیوں کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ حضرت بلال کی تاریخ کو جانتے، حضرت سمیہ کی قربانی کو جانتے، حضرت زنیرہ کی قربانی کو جانتے، وہ بدر کو جانتے، وہ احد کو جانتے، وہ نبی کے پیٹ پر پتھر باندھنے کو جانتے، وہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی واقعہ کشی کو جانتے۔ مرتے مر جاتے لیکن مرتد نہیں ہوتے۔ علماء سے دوری ارتداد کی طرف لے جاتی ہے، بربادی کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ارے چاہتے نہ چاہتے نکاح میں بلاتے ہو، جنازے میں بلاتے ہو، نام رکھنے میں بلاتے ہو، قبر کے پاس بلاتے ہو، گھر کی ٹھنڈک میں بلاتے ہو، دکان کے اوپر سرمنی میں بلاتے ہو، پھر یہ داڑھی پوچھ کر کیوں نہیں رکھتے؟ یہ سب اس وجہ سے علماء سے رشتہ کمزور ہو گیا، اور یہود و نصارہ اسلام مسلمان دشمن اپنی سازشوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں پیغمبر اور بڑے بڑے لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے، سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حرام کا کھاؤ صاحب، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ قبر کس نے دیکھی ہے؟ حشر کس نے دیکھا ہے؟